جس دن مکہ فتح ہوا دل میں بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ظالم اور جابر دل میں سوچ رہے تھے آج خیر نہیں ہے ہماری. ان کو اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے کہ ہم نے تبتی کی ریتوں پہ بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے سمیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے زنیرہ کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے 80 سال کے مسلمانوں کے جسموں کو چیرا تھا، ہم نے ریتوں پہ لٹا کے ان پر کوڑے برسائے تھے. آج مکہ کے بدماشوں کو اپنے کرتوت جب یاد آئے تو دل ان کا دھڑکنے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، پریشان پسینے چھوٹنے لگے کہ آج تو ایک ایک ظلم کا حساب نبی کے دیوانے برابر کریں گے، آج تو ایک ایک بدماشی کا بدلہ چکائیں گے، آج تو خیر نہیں ہے ہماری. لیکن وہاں فیصلے کچھ اور ہو چکے تھے. میرے مصطفیٰ نے ان جان کے دشمنوں کو، ان بدماشوں کو، ان خون بہانے والے قاتلوں کو، ان دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے جان کے دشمنوں، اے صحابہ کا خون کرنے والوں، اے ان کے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرنے والوں، اے ان کی کھوپڑیوں کو نیزے کی انیوں پہ پرونے والوں، اے میرے صحابہ کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکانے والوں، اے میرے صحابہ کو جلتے ہوئے انگاروں کی بھٹیوں میں پھینکنے والوں، اے دنیا کے بدماشوں، جاؤ تمہارا پالا آج رحمت للعالمین سے پڑا ہے. میں جہانوں کے لیے رحمت، میں اپنوں کے لیے رحمت، میں بیگانوں کے لیے رحمت. لا تثریب علیکم اليوم. میرے بھائی یوسف نے بھی تخت ملا تھا، سب بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. محمد کو بھی مکے کا تخت اور حکومت ملی ہے. محمد نے بھی جان کے پیاسوں کو معاف کیا. آج 14 صدیوں کے بعد کابل کی سرزمین پر محمد کے غلاموں کو، طالبان کو جب حکومت ملی، تخت ملا، انہوں نے بھی پیغمبر کی سیرت اور سنت کو زندہ کر کے تمام خون کے پیاسوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے بتا دیا یار روئے زمین پر محمد کی شریعت کے واقعتاً اگر حقیقی علم بردار ہیں تو وہ طالبان ہیں. شیر نے لومڑی کی صحبت اٹھائی کچھ عرصہ تو اس کے اندر اپنا شیرانہ پن ختم ہو گیا. وہ جانبازی اور وہ شجاعت اور بہادری کا وصف مغلوب ہو گیا اور بزدلی اور منافقت اور دوغلے پن کا وصف ان کی صحبت کی وجہ سے غالب. وہ اپنا آپ بھول گیا کہ میں کون. وہی شیر کا بچہ ایک دن ایک پانی کے تالاب پر پانی پینے کے لیے آیا. جب اس نے اپنا منہ نیچے کیا پانی پینے کے لیے تو اسے پانی کے اندر اپنا چہرہ نظر آیا، چہرے کا عکس نظر آیا. تو عکس دیکھ کر سوچنے لگا یار میں تو کچھ اور. اپنے شیرانہ پن کا تصویر دیکھی نا اپنی تو احساس ہوا. بڑا منہ، بڑے بڑے بال، بڑی بڑی مونچھیں، بڑے بڑے دانت. اپنا چہرہ جب دیکھا نا دیکھ کر کہنے لگا کہ میں تو کچھ اور، میری نسل تو کوئی اور ہے، میری جنس تو کوئی اور ہے. آج مجھے آئینہ نظر آ گیا. اپنے شیرانہ پن کا احساس ہوا جب شیر کو کہ میرے باپ دادا تو شیر، میں تو شیروں کی نسل، میں تو شیروں کی اولاد. شجاعت اور بہادری میرا وصف، میری پہچان. میں لومڑیوں کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ اس دل بن گیا. جب اپنی اوقات کا شیر کو پتا چلا نا کہ میں شیر ہوں، واپس پلٹا، ایک دھاڑ ماری، ساری لومڑیوں کی بزوں سے توڑ دیے اور سب کو چیر پھاڑ کے اس نے منٹوں سیکنڈوں میں رکھ دیا. لیکن کل تک اسے پتا نہیں تھا تو وہ اپنے شیرانہ پن کو، طاقت کو جانتا نہیں تھا. آج پتا چلا تو اس نے لومڑیوں کی توڑیں لگوا دی. معذرت کے ساتھ اس یہود و نصارہ کے، انگریزوں کے گندے سسٹم اور گندے نظام میں رہتے رہتے ہم نے اس گندے نظام کو ہی کیا سمجھ لیا؟ اچھا یہ سسٹم بڑا اچھا ہے. آج لوگ دیکھا نا آپ نے یورپ کے نظام کی مثالیں دیکھنے ہوتی. انگلینڈ کا نظام کیا بات ہے جناب، امریکہ کے گورے کیا انصاف کرتے ہیں جناب، کیا سسٹم ہے، کیا قانون کی بالادستی ہے جناب. وہ امریکہ کی تاریخ، یورپ کی تاریخ، انگلینڈ کی تاریخ کہ جناب انگلینڈ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ایک ویلفیئر ریاست ہے. ہر بندے کو اس کا حق اس کے دروازے پہ مل رہا ہے. اور تو کیا آزادی ہے، کیا خوشحالی ہے. ہر بندہ اپنے گھر میں مزے سے رہ رہا ہے. تمام تر لوگوں کے حقوق کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری حکومت پر. تعریفیں کرتے ہیں نا لوگ. ہم نے اس گندے سسٹم میں رہنا قبول کر لیا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا ہم کن لوگوں کی اولاد ہیں، کن لوگوں کے نام لیوائیں. اسلام کا خوبصورت نظام کیا تھا؟ اسلام کا نظام حکومت. حضور نے تو ریاست مدینہ بنا کر دی. خلفائے راشدین نے جس نظام کو قائم کیا،
کافر اس نظام کو سمجھ رہا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہے، اور مسلمان کو کسی نے بتایا ہی نہیں، تو ہم وہ فریب خوردہ شاہی ہیں، کرکسوں کے ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں، ہمیں اپنی اوقات کا، اپنے ماضی کا، اپنے آبا و اجداد کا پتہ ہی نہیں کہ نظام تھا کیسا نظام حکومت ہے اسلام کا، جس کی تھیوری قرآن نے بھی اور پریکٹیکل نبی نے اور خلفائے راشدین نے ماحول بنا کر دکھایا اور بتایا اور دنیا کو منوایا۔ چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں، تفصیل میں جایا جائے تو اس کے لیے تو بڑا لمبا وقت چاہیے۔ یہ نوجوانوں ان چیزوں کو پڑھیں، ان کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے دل میں بھی اسلامی نظام قائم کرنے کی خواہش پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر بھی تڑپ اٹھے گا اللہ ہمارے ملک میں بھی ایسا نظام ہمیں نصیب فرما۔ چند مثالیں، دور فاروقی کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، ایسا نظام چاہیے ہمیں بھی، ہم نے مثالیں سنتے رہے، مجھے اور آپ کو بھی ایسے نظام ہی کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، ہمیں بھی ایسا حکمران اور ایسا نظام چاہیے کہ جس نظام کے اندر حضرت عمر جیسی شخصیت منبر پہ بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے لوگ بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں مسجد نبوی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر 2 چادریں مال غنیمت کی، بقیہ لوگوں کو ایک ایک چادر ملی مال غنیمت کی، تو بھرے مجمع میں ایک عام بندہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سوال کیا، عمر ہم آپ کی بات کبھی نہیں سنیں گے، کبھی نہیں مانیں گے جب تک ہمیں کلیئر نہ کر دو کہ سب کے تن پر ایک ایک چادر آئی ہے، آپ حاکم وقت ہیں، آپ کے جسم پر 2 چادریں کیسے آئی؟ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ ہم آپ کی بات اس وقت تک آگے نہیں چلنے دیں گے، آپ کو پہلے آپ کلیئر کریں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھڑا کیا، بیٹا اس کا جواب دو۔ بیٹے نے کہا جناب سب کو ایک چادر ملی، امیر المومنین نے بھی ایک ہی چادر لی ہے مال غنیمت میں سے، یہ دوسری چادر میری ہے جو میں نے اپنے باپ کو دی۔ عمر کا انصافی، پھر وہ بندہ کھڑا ہوا، کہا عمر اب ہمیں تسلی ہو گئی، اب آپ جو کہیں ہم سنیں گے بھی، ہم مانیں گے بھی۔ ایسا نظام چاہیے جہاں عام بندہ بھی حکمران کا گریبان پکڑ سکتا ہو۔ آج کسی کونسلر کے سامنے بھی تو بولنے کی ہمت رکھتا ہے، ہم اتنی مصبر اور مایوس قوم، اتنی غلام قوم ہے، ہم کو کونسلر کے بھی سامنے بولنے کی جرت نہیں، حاکم کے سامنے بولنا تو بڑی دل گردے کی بات ہے، تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جو آج کے دور میں کسی حکمران اور کسی جرنیل کے خلاف بات کر دے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، برداشت نہیں۔ لیکن حضرت عمر نے اس کو یہ تو نہیں کہا کہ تجھے جرت کیسے ہوئی تو میرے خلاف بات کرے، مجھ پر سوال کرے، میں غلط تو نہیں ہوں، تم نے مجھ پر سوال کیوں اٹھایا؟ حضرت عمر نے ایک جملہ بھی اس کے خلاف نہیں بولا۔ ایسا نظام حکومت چاہیے۔ رستے پہ جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عمر کی عورت، 70-80 سال اس کی عمر ہے، اور حضرت عمر امیر المومنین کو رستے پہ روک لیتی ہے اور روک کر کہتی ہے عمر ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے عورتوں کے حق مہر کی رقم کو لمیٹڈ اور محدود کر دیا ہے، اس کی حد متعین کر دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں نے ایسا قانون بنا دیا ہے کہ عورتوں کے حق مہر کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک اس کی حد ہونی چاہیے۔ اس عورت نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس دور کی عورتیں بھی قرآن جاننے والی تھیں، ایسا مبارک دور تھا۔ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے آتیتم احداہن قنطارا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان عورتوں کو ڈھیروں حق مہر دیا کرو، اللہ کہتا ہے ڈھیروں حق مہر دو، اللہ نے حد متعین نہیں کی۔ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں عمر تو کون ہوتا ہے حد متعین کرنے والا؟ اللہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اس عورت کا کیا حال کرتا، کیا جواب دیتا؟ لیکن حضرت عمر نے اس کو کہا اے خاتون اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے عمر کے مسئلے کو حل کر دیا، عمر کی آنکھ کھول دی۔ اس قانون کو فوراً سے پہلے حضرت عمر نے بدل دیا، کہا پابند نہیں کرتے ہم، جو جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، زیادہ کی لمٹ ہم متعین نہیں کرتے۔ فوراً قانون کو بدل دیا، ایک عام عورت نے رستے میں پکڑ کر حضرت عمر کو ٹوکا۔ حضرت عمر نے اس کی بات کو، جب قرآن کی بات آ گئی، عمر نے اپنا سر وہیں پر جھکا دیا۔ ایسا حکمران چاہیے ہمیں، ایسا دور حکومت۔ حضرت عمر کا دور حکومت، صحابہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت عباس حضور کے چچا، ان کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نالے پہلے وقتوں میں لگے ہوتے تھے، چھت کا پانی جو گرتا تھا نا نیچے،
بارش کا پانی اس کو گرانے کے لیے نیچے وہ سیوریج کا سسٹم تھا، پرنالہ گلی کی طرف تھا. حضرت عمر کا گزر ہوا، پانی پرنالے سے نیچے گرا، کپڑے خراب ہو گئے. حضرت عمر نے کہا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، یہاں سے نمازی گزرتے ہیں. حضرت عمر نے اس پرنالے کو وہاں سے اکھڑوا دیا. حضرت عباس جو مالک کے مکان پہ واپس آئے، دیکھا پرنالہ اکھڑا ہوا ہے. پوچھا کس نے کیا؟ کہا امیر المومنین حضرت عمر نے کیا. اس دور کے لوگ جانتے تھے ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. حضرت ابی بن کعب حضور کے صحابی ہیں اور قاضی ہیں، وقت کے جج ہیں عدالت کے. حضور کے چچا حضرت عباس فوراً چلے گئے قاضی کی عدالت میں اور حاکم وقت امیر المومنین کے خلاف کیس کر دی. عمر کون ہوتا ہے میرے گھر کے پرنالے کو ہاتھ لگانے والا؟ سوچ سکتا ہے قاضی وقت نے اتنے بڑے حکمران جس کے نام سے دنیا کی کفر تھر تھر کانپا کرتی تھی عدالت میں طلب کر لی. حضرت عمر امیر المومنین، صحابی رسول، خلیفہ ثانی، پیغمبر کے سسر، اتنی بڑی نسبتوں کی مالک شخصیت بطور ملزم کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو. عدالت کا ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا اپنی جگہ سے. اتنا بڑا امیر المومنین حاکم وقت آیا ہے، اس کے پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، کوئی اپنی جگہ سے. جج بھی عدالت میں بیٹھے ہوئے. حضرت عمر کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور کھڑا کر کے پوچھا بتائیے آپ کے خلاف شکایت آئی ہے کہ آپ نے حضرت عباس کے گھر کی چھت کا پرنالہ اکھڑوا دیا وہاں سے. حضرت عمر نے اپنا ریزن اور اپنی وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف تھی، یہاں پانی گرتا تھا، لوگوں کے کپڑے نمازیوں کے خراب ہوتے تھے، دقت تھی، اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا. تو یہ کام میرا دفاع عامہ کے حق میں تھا، لوگوں کی سہولت کے لیے تھا، میں نے وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا. حضرت عباس کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے عمر آپ کو پتہ ہے کہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں مجھے نہیں پتا. حضرت عباس فرمانے لگے کہ میرے اور آپ کے آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. یہ پرنالہ حضور اپنے ہاتھوں سے نصب کر کے گئے تھے. اور جب نصب کرنے کی باری آئی تھی تو حضور میرے کندھوں پہ سوار ہونے لگے. پرنالہ اونچا تھا، ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کندھے حاضر ہیں، آپ میرے کندھے پہ قدم رکھیں اور کھڑے ہو کر پرنالہ لگائیں. میں نے اپنا کندھا حضور کو پیش کیا. حضور نے جب کندھوں پہ پاؤں رکھے میں نے کھڑا ہونا چاہا. نبوت کا بوجھ اتنا تھا کہ میں برداشت نہ کر سکا، مجھ سے کھڑا نہ ہوا گیا. میں نے کہا یہ صدیق ہی کے کندھے تھے جو نبوت کے بوجھ کو اٹھا کر چلتے تھے. ہجرت کی رات میں یہ اعزاز تو صدیق ہی کو ملا تھا جو اتنے بڑے پہاڑ پہ چڑھ گئے نبوت کے بوجھ کو اٹھا کر، ورنہ حضرت عباس سے یہ بوجھ نہ اٹھایا گیا تو ترتیب بدل دی گئی. حضور نے فرمایا یہ نبوت کا بوجھ ہے، عباس تجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا. چنانچہ حضور بیٹھے، عباس نے ان کے کندھوں پہ قدم رکھے اور کھڑے ہوئے حضور، اور پھر اس کو جو ہے وہ پرنالے کو نصب کیا گیا. یہ پرنالہ حضور کے حکم سے نصب ہوا ہے. عمر آپ کون ہوتے ہیں اس کو اکھاڑنے والے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً وہیں عدالت میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے آقا کے حکم سے ہی پرنالہ نصب ہوا، ورنہ عمر کبھی یہ جرأت نہ کرتا. ابھی چلو میرے ساتھ. حضرت عباس کو ساتھ لیا. حضرت عمر نے خود نیچے بیٹھے، عباس کو کہا میرے کندھوں پہ تم کھڑے ہو، اور پھر جب تک پرنالہ نصب نہ ہوا حضرت عمر وہاں سے نہ ہٹے. ہمیں ایسا حکمران چاہیے جو اس درجے کا عادل اور اس درجے کا منصف مزاج اور پیغمبر کے حکم کی لاج رکھنے والا ہو. یہ مثالیں حضرت عمر کے دور میں ملتی. آپ نے سنا ہے تاریخ خدا کی قسم اس کی مثال ڈھونڈے تو نہیں ملتی. روح زمین پر کیا حکمران تھے خدا کی قسم. روب دیکھو، جلال دیکھو حضرت عمر کا. ماضی میں بھی جلال اتنا تھا جب تک کافر تھے. اتنا روب و دبدبہ تھا حضرت عمر کا کہ بڑے بڑے سورما اور بدماش حضرت عمر کی رستہ چھوڑ کر نکل جاتے تھے، سامنا آمنا کرنے سے کتراتے تھے. علماء نے لکھا ہے اللہ نے جو روب، دبدبہ اور جلال حضرت عمر کو دور جاہلیت میں دیا تھا، اس سے زیادہ روب اور دبدبہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی.
روب دیکھو حضرت عمر کا کہ کلمہ پڑھا، تقریباً 40 بندے ہیں جو مسلمان ہوئے تھے اور تھوڑے مسلمان تھے حضرت عمر سے پہلے، چھپ کر لوگ عبادت کرتے تھے، خانہ کعبہ کا دروازہ عمر سے پہلے بند تھا، خانہ کعبہ کا در سب سے پہلے کھلوانے والے اسلام میں حضرت عمر ہے، ورنہ حضور اور صحابہ تو چھپ کر دار ارقم میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اعلانیہ نہیں آ کر پڑھ سکتے تھے کہ کافروں کی اتنی وہاں پر جو ہے وہ گرپ مضبوط تھی، اجارہ داری تھی۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا نا، کلمہ پڑھ کے بڑے بڑے بدماشوں کو للکارا، اور للکارا بھی بڑے چوک میں آ کر کیا اعلان کیا، ہے کوئی آج جو اپنی بیوی بیوہ کرانا چاہتا ہے؟ اعلان سنے نا حضرت عمر، ہے کوئی آج مائی کا لال جو اپنے بچے یتیم کرانا چاہتا ہے کوئی ایسا بدماش جس کو اپنے کندھوں پہ سر اچھا نہیں لگتا اور وہ اپنا سر اپنے دھڑ سے الگ کروانا چاہتا ہے؟ کسی میں ہمت اور جرأت ہے تو آؤ، عمر نے آج کلمہ پڑھا ہے، آج عمر اپنے نبی کے ساتھ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، آؤ کسی میں جرأت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ لیکن سب کم بخود تھے، کسی میں ہمت اور جرأت نہ ہو سکی حضرت عمر کا رستہ کہ روب اور دبدبہ حضرت عمر کا پھر بھی قائم تھا۔ لیکن خدا کی قسم کیا حکمران، حضرت عمر ایک عجیب بات فرماتے تھے، حضور کی حدیث ہے اشدہم فی امر اللہ عمر، میرے حکموں کو سب سے زیادہ سختی سے خود بھی ماننے والا اور دوسروں کو بھی منوانے والا میری امت میں جتنا سخت گیر عمر ہے اتنا اور کوئی بھی نہیں ہے، خدا کے حکموں پر سختی سے عمل پیرا ہونے والا۔ حضرت عمر خود فرماتے تھے جب تک نبی زندہ تھے عمر بڑا سخت تھا، جب ابو بکر زندہ تھے عمر بڑا سخت تھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا نبی نرم تھے اس لیے عمر سخت تھا، ابو بکر نرم مزاج تھے اس لیے عمر کیا تھا؟ سخت تھا۔ اب نبی بھی دنیا میں نہیں رہے، ابو بکر بھی نہیں رہے، اب خلافت کا بوجھ عمر کے کندھوں پہ آ گیا ہے، اس بوجھ نے عمر کو نرم مزاج بنا دیا۔ آج کے بعد لوگوں، میں خلافت کی کرسی پر بیٹھا ہوں، میں بدماشوں کے لیے، میں رسہ گیروں کے لیے، میں باغیوں کے لیے، میں اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے تو آج بھی سخت ہوں، لیکن اپنوں کے لیے میں موم سے زیادہ نرم ہوں۔ آج کے بعد میری سختی سب ختم ہے، لہذا مجھ سے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اعلان کیا حضرت عمر۔ ایک شخص غیر مسلم اس نے حضرت عمر کا نام شہرت بڑی سن رکھی تھی، اس نے کہا چلو قریب جا کر دیکھیں کہ عمر کیسا ہے، عمر کا دور حکومت کیسا ہے، عمر کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ بڑے دور سے شہرت سن کے وہاں پہنچا مدینہ منورہ میں، تو ذہن میں بڑے اس کے تصورات تھے، اپنے بادشاہوں کو بھی انہوں نے دیکھ رکھا تھا کہ ہمارے بادشاہوں کا پروٹوکول، ان کے محلات اور ان کا بڑا سلسلہ، اس نے بھی سوچا تھا حضرت عمر کا بھی اتنا نام ہے پوری دنیا میں، بڑی ہیبت اور بڑا جلال اور بڑا پروٹوکول، پتہ نہیں میری ملاقات بھی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ مدینہ منورہ میں پہنچا تو ایک مسلمان سے گلی میں ملاقات ہوئی، پوچھا کہ جناب میں غیر مسلم ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، آپ کے امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں، ان کا محل کہاں پر ہے؟ پہلا سوال اس نے یہ کیا، آپ کے امیر المومنین کا محل کہاں پر ہے؟ تو سننے والے مسلمان نے جب یہ بات سنی تو ہنس پڑا، کہنے لگا جناب یہاں تو کسی محل کا کوئی تصور نہیں، عمر کو تلاش کرنا ہے تو دو جگہوں پر تلاش کرو، تمہیں دو میں سے ایک جگہ میں مل جائے گا۔ کہا کون سی؟ کہا نمبر 1 جاؤ مسجد نبوی میں جا کر دیکھو گے تو مسجد میں تمہیں ملے گا، اگر مسجد میں نہ ملا تو جو مسلمانوں کا بیت المال ہے، جہاں مسلمانوں کے بیت المال کے اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ان اونٹوں کی خدمت کرتا ہوا تمہیں مل جائے گا۔ پکا امیر المومنین مسلمانوں کے اونٹوں کی خدمت کرتا ہوا مل جائے گا۔ وہ غیر مسلم پہلے مسجد نبوی میں آیا، آ کر اس نے دیکھا کہیں حضرت عمر نہ ملے، پھر وہ بیت المال میں چلا گیا، بیت المال میں بھی جا کر دیکھا اونٹ تو بندھے ہوئے ہیں مگر حضرت عمر وہاں بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کہاں ہو سکتے؟ واپس باہر نکلا، پھر کسی سے پوچھا جناب ان دو جگہوں پر تو میں نے دیکھا نہیں، کہاں ملیں گے آپ کے امیر المومنین، کون سا ٹھکانہ ہے؟ محل تو کوئی بھی نہیں۔ کہا ہاں ایک ٹھکانہ ہے، یہی دیکھو کسی درخت کے نیچے عمر آرام کر رہا ہوگا۔ تو غیر مسلم کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا، عرب کی گرمی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، مسجد نبوی کے پہلو میں جنت البقیع کا قبرستان ہے، قبرستان کے ساتھ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر ایک اینٹ کا ٹکڑا زمین پر رکھ کر فرش پر سو رہے تھے۔
کچی زمین پر سو رہے تھے. اس غیر مسلم نے جب آ کر حضرت عمر کی اس شخصیت اور اس منظر کو دیکھا اس کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگا جس زمین پر عدل و انصاف ہوتا ہو اس زمین کے حکمران یوں ہی آرام سے اور سکون کی نیند سویا کرتے ہیں. ایک ہمارے حکمران ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں, انہیں بڑے بڑے محلات میں نرم گدوں پہ بھی نیند نہیں آیا کرتی. اور ایک عمر ہے جو کچی زمین پر آگے اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر سو رہا ہے. ایسا حکمران ہمیں بھی چاہیے جو اس دور کی یاد کو تازہ کرنے والا ہو. یہ حضرت عمر فلسطین کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر سب سے پہلے فلسطین کے فاتح بھی کون تھے؟ بولو, حضرت عمر. مسجد اقصی کو سب سے پہلے کفار کے شکنجے سے آزاد کس نے کرایا؟ حضرت عمر. اور دوسری مرتبہ مسجد اقصی کو آزاد کرانے والی شخصیت کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. تو حضرت عمر, اب یہ بڑی تفصیلات ہیں اس کے پیچھے, یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت عمر کے فلسطین کی آزاد کرانے کا. میں نے شاید پہلے کسی موقع پر اس کی تفصیلات کی عرض کی ہوں. اس کے تذکرے تورات زبور اور انجیل میں بھی ملتے ہیں. حضرت عمر جائیں گے, یہ نشانیاں اور علامات ملتی ہیں سابقہ کتابوں میں. فلسطین مسلمانوں کے خلیفہ کے حاکم اللہ آزاد کروائے گا. مسجد اقصی اور قبلہ اول یہ پیشن گوئی حضرت عمر کے حق میں پوری ہوئی. جانے لگے جب مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے مدینہ سے چلے تھے. توجہ, مدینہ سے بیت المقدس کا سفر کم از کم 700 میل کا بنتا ہے. کم از کم کتنا بنتا ہے؟ 700 میل کا سفر. حضرت عمر ذاتی سفر پر نہیں جا رہے تھے, ذاتی کام سے نہیں جا رہے تھے, سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہے تھے. ایک سرکاری سفر تھا, سرکاری کام تھا, دینی کام تھا. دین کے لیے جا رہے ہیں, قبلہ اول کی آزادی کے لیے. وہاں کے مسلمان انہیں بلا رہے ہیں. اب چاہتے تو اس مقصد اور اس سرکاری کام کے لیے سرکار کے مال سے اچھی اچھی سواریاں لے لیتے, پروٹوکول لے لیتے, سپاہیوں کا دستہ لے لیتے, ساز و سامان لے لیتے, تو کوئی غلط نہیں تھا, بالکل اجازت تھی. لیکن اتنے لمبے سفر میں وقت کا امیر المومنین, ایک اونٹ ہے صرف, 700 میل کا سفر, خود اندازہ لگائیں کہ کیا صعوبت اور مشقت تھی سفر میں. ایک اونٹ ہے, ایک حضرت عمر ہے, ایک ان کا غلام ہے. اونٹ پر سامان بھی لدا ہوا ہے, رخت سفر اور رستے کا ذات راہ بھی موجود ہے. اب ذات راہ اور سامان اونٹ پر پہلے سے لدا ہوا ہے. اب اونٹ پر مزید ایک بندے کے سوار ہونے کی اجازت ہے, دوسرا سوار نہیں ہو سکتا کہ دونوں اونٹ پر سوار ہوں اور سامان بھی سوار ہو. باری بن جاتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر سوار ہوتے ہیں, غلام رسی پکڑ کے چلتا ہے, پھر غلام سوار ہوتا ہے, آقا رسی پکڑ کے چلتا ہے. چنانچہ چلتے چلتے جب 700 میل کا سفر کئی مہینوں کی مشقت برداشت کر کے بیت المقدس کے مین گیٹ کے پاس پہنچے, بیت المقدس میں داخل ہونے لگے, غلام ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا, امیر المومنین, اصولاً باری تو میری بنتی ہے اوپر بیٹھنے کی اور آپ کی مہار پکڑنے کی, لیکن اب شہر میں داخل ہونا ہے. آپ مسلمانوں کے ترجمان اور نمائندہ امیر المومنین ہیں, اچھا نہیں لگے گا کہ غلام سواری میں بیٹھا ہو, آقا مہار پکڑ کے شہر میں داخل ہو, یہ کافر ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے. حضرت عمر نے فرمایا یہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں, اسی چیز نے تو کافروں کو محمد کے قریب کرنا ہے, محمد کے نظام کے قریب کرنا ہے. یہی تو میں دکھانے آیا ہوں, اسلام کے نظام کا حسن, اسلام کے نظام کی خوبی, پیغمبر کے لائے ہوئی شریعت کی یہ حسن ان کافروں کو دکھانے کے لیے تو آیا ہوں. انصاف کرے گا عمر, اے غلام تیری باری سواری پر سوار ہونے کی, اس سواری پر رہ. عمر غلام پکڑ کے آگے چلے گا, حضرت عمر سواری کی مہار پکڑ کے آگے چلے, غلام سواری پہ بیٹھا ہے. استقبال کے لیے شہر کے عمائدین, شہر کی جناب اثر و رسوخ کے لوگ استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے. ان کے ذہن میں بھی یہ تھا مسلمانوں کا اتنا بڑا حکمران آ رہا ہے, اتنا نام اور روب اور دبدبہ جس کا, بڑا پروٹوکول ہوگا, ہٹو بچوں کی سدائیں ہوں گی اور جناب بڑی اس کے کر و فر اور بڑا لشکر اس کے ساتھ ہوگا. لیکن جب یہ منظر دیکھا کہ دوسرا بندہ کوئی نہیں, ایک غلام ہے اور وہ بھی سواری پہ سوار, اور مسلمانوں کا امیر المومنین رسی پکڑ کے آگے چل رہا ہے, وہیں جتنے استقبال کے لیے آئے تھے اکثریت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگر اس کا نام اسلام ہے تو یہ اسلام ہمیں قبول ہے, اگر اس کا نام اسلام ہے تو یہ نظام ہمیں چاہیے, ہم اس گندے نظام سے چھٹکارا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے یہ نظام پیش کیا, ہمیں وہ حکمران چاہیے
جو دنوں کو لوگوں کے مسئلے سنتا ہو اور حل کرتا ہو، اور راتوں کو جب سارا شہر سو جاتا ہو تو گلیوں میں پھر کے پہرے دیتا ہو۔ حضرت عمر، مثالیں تو آپ نے سن رکھی، رات کا وقت، توجہ کرنا، میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں۔ رات کے وقت یہ واقعہ تو مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں، ایک بوڑھا یہودی سڑک کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے۔ یہودی ہے، مسلمان نہیں، لیکن ریاست مدینہ ہے، اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ سڑک کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے بلا کر پوچھا، کیا تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ میں نے تو سب کے وظیفے جاری کیے، میں کسی کو محروم نہیں کیا، مسلمان ہے یا کافر، سب کو ان کا حق ملتا ہے، خرچ ملتا ہے، کیا تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ ہاں ملتا ہے۔ کافر بھیک کیوں مانگ رہے ہو روڈ پہ بیٹھ کے؟ اس یہودی نے کہا، امیر المومنین، جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، میرا اور میرے گھر کا خرچہ تو آرام سے چل جاتا ہے مہینے کا، لیکن میں یہودی ہوں اور یہاں مسلمانوں کے ملک میں جزیہ دے کے رہ رہا ہوں، تو میں نے جو سالانہ جزیہ دینا ہوتا ہے اس کی رقم کا انتظام میرے پاس نہیں تھا، اس کے لیے مجھے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ بھیک کے پیسے اکٹھے ہو جائیں تاکہ میں اسلامی ریاست کو جزیہ دے کے اس ملک میں رہ سکوں۔ حضرت عمر نے صبح ہوئی اپنی تمام کابینہ اور شورا کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ یارو، یہی لوگ جب تک جوان ہوتے ہیں کما کما کر ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں ہمیں ان کی خدمت کی ضرورت ہے، اب ان سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد کوئی کافر بوڑھا جس کی کمائی کا کوئی اور انتظام نہیں ہے، سب کا جزیہ معاف کرتا ہوں۔ تمام بوڑھوں کا، غیر مسلم جتنے تھے، کمزور لوگ، جزیہ شریعت کا حکم تھا، لیکن کہا میں معاف کرتا ہوں تاکہ آج کے بعد عمر کی ریاست میں کسی بوڑھے کو بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ تھی ریاست مدینہ، یہ تھی ریاست۔ رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں امیر المومنین، ایک گھر سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز ہے، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وجہ، اللہ اکبر، حکمران دیکھو نا، خدا کی قسم، ریاست کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال، لیول دیکھو آپ۔ ہمارے ہاں تو انسان مر جائے، کٹ جائے، کسی کے کان پر جوں نہیں دکھتی۔ ماں باپ چوکوں چوراہوں پر اپنے بچے فار سیل کے بورڈ لگا کر کھڑے ہیں، غربت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بیچ رہا ہوں، گردے بیچ رہا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ میڈیا پر خبریں سنتے ہیں ہمارے حکمران، لیکن کان پر جوں نہیں دکھتی، احساس نہیں ہوتا۔ عمر ہوتا تو احساس ہوتا نا کہ فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا، عمر کو قیامت والے دن جواب دینا پڑے۔ میں نے تو یہاں تک سنا حضرت عمر کے متعلق، ایک دن بیٹھ کر رات کو رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ کہا میں نے پل بنوایا تھا، اس کے اوپر سے ایک بکری گزر رہی تھی، بکری کا پاؤں پل کے کسی سوراخ میں، کسی جگہ میں اڑ کر پھنس گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، رو رہا ہوں۔ قیامت والے دن بکری نے خدا کی عدالت میں سوال کر دیا، اللہ، عمر نے پل ٹھیک کیوں نہیں بنوائے تھے؟ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، بکری نے سوال کر دیا، عمر کیا جواب دے کہ مجھ سے یہ کمی رہ گئی کہیں پل بنانے میں کہ اس پل میں سکن تھا، اس کی ٹانگ پھنسی اور ٹوٹ گئی۔ قیامت والے دن عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ عمر بیٹھ کے رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ ایسا حکمران چاہیے یارو، ایسا نظام چاہیے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ تم تعریفیں کرتے یورپ کے سسٹم کی، انگلینڈ اور امریکہ کے نظام کی، اسلام کے نظام کو بھی تو پڑھو۔ ہمیں بتایا ہی نہیں کسی نے، ہم فریب خوردہ شاہی ہیں، مردار خور، گندے سسٹم میں رہ کر ہم گندے سسٹم کے عادی ہو گئے۔ اسلامی نظام کے لیے ہمارے حلق سے نعرہ ہی نہیں نکلتا، آواز ہی نہیں نکلتی، نافذ کرنا تو بڑی دور کی بات۔ ہم نعرہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ اس ملک میں ہمیں بھی عمر خطاب جیسا کوئی حکمران نصیب فرما دے، خلافت راشدہ جیسا پاکستان میں بھی نظام قائم فرما دے۔ چلو اور کہیں قائم ہو نہ ہو، یہ ملک تو بنا ہی کلمے کے نام پر تھا۔ اس ملک میں تو 10 لاکھ میرے آپ کے بزرگوں نے خون ہی کلمے کے لیے دیا تھا، اس نظام کے لیے، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ سب اس گندے سسٹم کے کیا ہو چکے ہیں؟ عادی ہو چکے ہیں۔ میں یہ چند جھلکیاں بتا رہا ہوں، سنیے گا ذرا اور غور سے۔ سوال کیا، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی ماں نہیں ہے؟ ماں ہے۔ پھر کیوں رو رہا ہے؟ ماں کو بلوا لیا، کیا بات ہے بھائی؟ خیریت ہے، خرچہ بھی ملتا ہے، بیت المال سے وظیفے بھی ملتے ہیں، پھر کیا پرابلم ہے؟ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بتایا گیا جی بچے کی ماں اسے دودھ نہیں دے رہی، اس لیے۔ اور بھائی کیوں نہیں دودھ دے رہی؟
وجہ کیا ہے؟ کیسی ماں ہے دودھ نہیں دے رہی اپنے بچے کو؟ رو رہا ہے بچہ، پوچھا کیوں نہیں دیتی؟ ماں نے سچ بتا دی۔ اس نے کہا امیر المومنین، جو چھوٹے بچے ہیں نا، بیت المال سے آپ نے ان کے وظیفے کے لیے شرط لگائی ہے کہ 2 سال تک بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے، 2 سال کے بعد جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا ماں کا، تو بیت المال سے اس بچے کا وظیفہ بھی جاری ہو جائے۔ بڑوں کو تو ملتا ہی ملتا ہے، بچوں کو بھی ملتا ہے، لیکن کب سے سٹارٹ ہوگا وظیفہ؟ جب 2 سال دودھ پینا چھوڑ دے گا، 2 سال کے بعد ماں کا دودھ بچہ، تو اس کے بعد اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ ماں نے لالچ میں آ کر 1 سال کے بچے کا دودھ چھڑوا دیا۔ ابھی اس کی عمر 1 سال ہوئی تھی، 2 سال نہیں ہوئی تھی، کہ چلو 1 سال میں دودھ چھڑوا دوں، کل جا کے کہہ دوں گی کہ بچے کا دودھ چھڑوا دیا ہے، تو 1 سال کے اندر اندر اس کا بھی وظیفہ۔ اس لالچ میں حضرت عمر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، صبح اپنی شورا کا اجلاس بلایا اور رو کر کہنے لگے، نہ جانے عمر نے 2 سال کا قانون بنا کر اس مدینہ کے کتنے بچوں کو رلایا ہو۔ جملے سنے، 2 سال کا قانون بنا کر نہ جانے عمر نے اپنی رعایا کے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا۔ آج کے بعد یہ 2 سال کا قانون ختم کرتا ہوں اور آج کے بعد اعلان کرتا ہوں، جو بچہ ریاست مدینہ میں جس گھر میں جس دن پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے، تاکہ کوئی ماں وظیفے کے لالچ میں اپنے بچے کو دودھ چھڑوانے کی زیادتی نہ کرے، ورنہ عمر سے قیامت والے دن اس کا حساب لیا جائے گا، اس کا سوال کیا جائے گا۔ سوچو ذرا، یہ ہے حکمرانی، یہ ہے طرز حکومت، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے خلافت راشدہ کا نظام۔ اور انصاف کا لیول دیکھیں، انصاف دیکھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر ثانی جن کو کہا جائے، 6 بر اعظموں کی حکومت کی ہے انہوں نے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، یہ بعد کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس سے آپ حضرت عمر کے زمانے کا اندازہ خود کر لینا۔ ان کے زمانے میں ایک چرواہا روتا روتا آیا، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نے کہا، امیر المومنین، آج ایک بھیڑیا میری بکری کھا گیا ہے۔ نہ اپنے گھر میں اپنے مالک کے پاس آیا، وہ چرواہا گھر میں اپنے مالک کے پاس آیا اور بتایا، مالک آج ایک بھیڑیا بکری کھا گیا۔ اور حضرت عمر کا دور خدا کی قسم اتنا مثالی دور تھا کہ اس زمانے میں یہ حقیقت تھی کہ بھیڑیا اور بھیڑ ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے۔ انصاف کا یہ لیول تھا کہ جانور بھی دوسرے جانور پر ظلم نہیں کرتا تھا، تو انسان کیسے کر سکتا ہے؟ انصاف کا معیار۔ اس نے مالک کو آ کر بتایا، روزانہ بکریاں چراتا ہوں، روزانہ بھیڑیے اور میری بکریاں اکٹھے پانی پیتی ہیں، کبھی کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا، آج حملہ کیا، بکری کھا گئے۔ مالک نے جواب کیا دیا؟ مالک نے اور کچھ نہیں کہا تھا، تحقیق کرو کہیں عمر بن عبدالعزیز کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا آج ہی عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ جس دن عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے، بھیڑیوں نے اپنا کام پھر سے شروع کر دیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے دور میں انصاف کا لیول یہ ہے، تو پھر وہ جو آقا عمر تھے ان کے دور میں ریاست مدینہ میں انصاف کا لیول کیا ہوگا؟ کسی بدماش کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گڑبڑ کر سکے، سر اٹھا سکے۔ اتنا زبردست اسلام کا عادلانہ نظام نافذ تھا، قانون کی بالادستی تھی، شریعت کی بالادستی تھی۔ اور اپنے جو گورنر تھے، اپنی جو کابینہ تھی، اپنی جو پارلیمنٹ تھی حضرت عمر کی، اس میں بھی کیا خوبصورت لوگوں کو حضرت عمر نے رکھا ہوا تھا۔ سنیے ذرا، ایک عجیب واقعہ ذہن میں آ گیا، میں سناؤں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا اس واقعے کو، اور اپنے حکمرانوں کو بھی ذرا ذہن میں رکھو، ان کی بدماشیاں اور بےغیرتیاں بھی ذہن میں رکھو، اور یہ واقعہ سنو۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، حضرت عمر نے اپنے دور حکومت اور دور خلافت میں انہیں ایک علاقے کا گورنر بنایا، سعید ابن عامر۔ اب اس علاقے کے جس کے وہ گورنر تھے، اس علاقے کے جو ان کے وزیر خزانہ تھے نا، ان کو حضرت عمر نے بلوایا، بلا کر کہا، بھائی مسلمانوں کو ایک علاقے سے فتح دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت سارا مال غنیمت آیا ہے، تم ایسا کرو، تم وزیر خزانہ ہو اپنے صوبے کے، تم اپنے صوبے کے جتنے مستحق لوگ ہیں نا، ان کی لسٹ بنا کر مجھے دو، تاکہ یہ مال غنیمت ان لوگوں میں، ان غریبوں میں، مستحقین میں ہم تقسیم کریں، تاکہ مال مستحق تک پہنچے۔ لسٹ بنا کر دو مجھے۔
وزیر خزانہ نے کہا بہت اچھا، ایک دو دن کے بعد وہ لسٹ بنا کے حضرت عمر کے پاس گئے اور اس لسٹ میں پورے شہر میں جتنے مستحق تھے ان میں چوتھے نمبر پر جس شخص کا نام تھا وہ اسی شہر کا گورنر تھا۔ سمجھ آئی ہے میری بات؟ آپ سمجھ آ رہی ہے یار؟ کچھ بول دو کیوں سنمن بکمن ہو کے سن رہے؟ آپ کا ایمان نہیں تازہ ہو رہا ہے یہ واقعات سن کر؟ زبان کھولو، تھوڑا بولو میرے ساتھ۔ چوتھے نمبر پر مستحق لوگوں کی لسٹ میں جس کا نام تھا وہ کون تھا؟ سعید بن عامر۔ اللہ، حضرت عمر نے نام پڑھا، یہ تو گورنر، وہ مستحقوں میں پورے شہر کا گورنر، مستحقوں کی لائن میں اس کا نام۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر پریشان بلایا، بلا کر کہا سعید گھر میں کوئی پریشانی تھی، پرابلم تھی، مالی طور پر دشواری تھی، مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ مجھے بتا دیتے میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا۔ سعید بن عامر کہنے لگے اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتائیں کہ میرا راز آپ کے سامنے کس نے فاش کیا؟ توجہ ہے؟ پہلے بتائیں میرا نام آپ کے سامنے کس نے پیش کر دیا کہ میں مستحق ہوں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا امیر المومنین یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، میں اپنی غربت کے ٹکڑے اپنے رب کو سناتا ہوں، چوکوں چوراہوں پر عوام کو نہیں سنایا کرتا، لوگوں کو نہیں سنایا کرتا۔ آج تک جو ضرورت پڑی ہے اپنے رب سے پوری کروائی ہے، کبھی مخلوق کے دروازے پر نہیں گیا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ یہ کون بندہ ہے جس نے آپ کے سامنے میرا راز فاش کر دیا؟ میں نے کبھی اپنی ضرورت کسی کے سامنے نہیں رکھی۔ گورنر کہہ رہا ہے۔ چنانچہ خیر حضرت عمر نے ان کی جو ضرورت تھی پوری کی، واپس رخصت کر دی۔ حضرت عمر کی یہ روٹین اور اصول تھا کہ حضرت عمر اپنے علاقے کے جو گورنر متعین کرتے تھے نا، پھر ان علاقوں میں خود جاتے تھے، وزٹ کرتے، پھر اس علاقے کے تمام لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرتے اور گورنر کو بھی سامنے بٹھاتے اور لوگوں سے پوچھتے اے لوگو یہ گورنر میرا نمائندہ ہے تمہارے پاس، اگر تمہیں اس گورنر سے کوئی پرابلم اور شکایت ہے تو آپ مجھے بتاؤ۔ خود آ کر پوچھتے، کھلی کچہری لگتی تھی نا، کھلی کچہری میں اپنے ممبران اسمبلی، اپنے وزراء، اپنے گورنروں کو پیش کرتے اور عوام سے کہتے کسی کو ان لوگوں سے کوئی تکلیف ہے حکمرانوں سے پیش کرو، شکایت کرو، ابھی اس کا ازالہ کرو۔ سعید ابن عامر جس علاقے کے گورنر تھے، حضرت عمر اس علاقے میں گئے، سب لوگوں کو جمع کیا، سعید ابن عامر کو سامنے بٹھایا کھلی کچہری میں اور لوگوں سے سوال کیا، لوگوں تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت ہے تو لاؤ پیش کرو۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین ہمیں کچھ شکایتیں ہیں سعید سے۔ لوگ حیران پریشان، کیا شکایت؟ اس نے کہا جناب پہلی شکایت میری یہ ہے کہ یہ پہلے فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے، پھر نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، تو لوگ ان سے ملنا ملانا ہوتا مل ملا لیتے تھے، اب یہ فجر کی نماز پڑھ کے فوراً اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں، ہمیں شکایت ہے۔ فوراً کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور پھر اشراق کے بعد آتے ہیں کہیں 8-9 بجے دوبارہ مسجد میں، پھر لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل لے کر، انتظار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، ہمیں شکایت۔ دوسری شکایت ہمیں یہ ہے امیر المومنین، پہلے یہ دن رات لوگوں کے مسئلے سنا کرتے تھے، لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، اب دن میں ملاقات کرتے ہیں، رات ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، رات میں ملاقات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ شکایت ہے ہمیں۔ تیسری شکایت ہمیں یہ ہے کہ پہلے ہفتے کے 7 دن یہ اپنی رعایا کی خیر خبر رکھا کرتے تھے، ان کے پاس آتے جاتے تھے، ان کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے، اب انہوں نے ہفتے میں 1 دن چھٹی کرنا بھی شروع کر دی، 6 دن کام کرتے ہیں، 1 دن چھٹی کرتے ہیں، ناغہ کر لیتے ہیں، ہمیں شکایت ہے ان سے۔ چوتھی شکایت ہمیں ان سے یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں روتے ہوتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 4 شکایتیں۔ بھائی مجمع میں سوال ہے، حضرت عمر نے کہا بیٹھ، ربیہ کو کہا آؤ بھائی جواب دو، لوگوں کو کیوں شکایت ہے تم سے؟ پہلی شکایت کہ تم فجر کی نماز پڑھ کے پہلے بیٹھا کرتے تھے لوگوں کے مسئلے مسائل سننے، اب تم فجر کی نماز پڑھتے ہی گھر چلے جاتے ہو، وجہ؟ جواب سنو، میں نے پہلے کہا ہے ذرا آج کل کے اپنے لیڈروں کو بھی ذہن میں رکھو نا، پھر اس جواب کی
اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو۔ حضرت سعید ابن عامر کہنے لگے امیر المومنین گھر میں میری ایک بیوی ہے، 30 سال اس نے میری خدمت کی ہر طرح سے، اب وہ بیمار ہو چکی، بستر پہ جا لگی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، وہ کام کاج کرنے کے قابل نہیں۔ اب میرا وقت آیا ہے، وفا اور محبت کا تقاضا ہے کہ 30 سال وہ میرا ساتھ نبھاتی رہی، اب اس کو میری ضرورت پڑی میں اس کا ساتھ نبھاؤں۔ اس کی خدمت کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہوتا، میں نماز پڑھ کے فوراً گھر چلا جاتا ہوں، اس کو نماز پڑھاتا ہوں، اس کو وضو کرواتا ہوں، نوالے توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ ضروری کام ہوتا ہے میرے گھر میں، اور بندہ کوئی بھی نہیں۔ اور نوکر رکھنا میں بیت المال کی توہین سمجھتا ہوں، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ میں ذاتی نوکر رکھ کے ان سے خدمت کرواتا رہوں، لہذا یہ مجبوری ہے، اس لیے چلا جاتا۔ حضرت عمر حیران، لوگ حیران کہ ہمیں تو آج تک پتہ نہیں تھا، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمارا گورنر، ہمارا حاکم اور اس کے گھر کی یہ حالات ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے جناب، آپ دن کو لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں، رات کو چلے جاتے ہیں، رات کو کیوں نہیں اپنی کچہری لگاتے، لوگوں کے مسئلے حل کرتے؟ کہا امیر المومنین 40 سال کافر رہا ہوں، زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے میری، سارا دن میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، لوگوں کی کام اور مسئلے حل کرتا ہوں، رات کو میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں اور رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اپنے معاملات کو سیدھا کرتا ہوں۔ دن کو لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہوں، رات کو میں اپنے رب سے اپنا مسئلہ حل کرواتا ہوں۔ میری رات مصلی پہ گزرتی ہے، اس لیے میں نے رات کو لوگوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیا، میں دن کو مخلوق کو ٹائم دیتا ہوں، رات کو میں اپنے خالق کو ٹائم دیتا ہوں، اپنے رب کو ٹائم دیتا ہوں، اس لیے میں چلا جاتا ہوں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ پہلے 7 دن کام کرتے تھے، اب ایک دن چھٹی کرنی شروع کر دی ہے، وجہ رو پڑے سعید ابن عامر، رو کر کہنے لگے امیر المومنین اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور ہوتا تو میں یہ راز کبھی فاش نہ کرتا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ تھا، لیکن کیا کروں، اس عوام کے سامنے کھلی کچہری لگا کر آپ نے میرے راز کو فاش کروا دیا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، دوسرا جوڑا نہیں، میں 7 دن اس کو پہنے رکھتا تھا، لیکن میرے پاس دھونے کے لیے کوئی اور نہ جوڑا پہننے کے لیے تھا نہ دھونے کے لیے وقت تھا۔ میں 6 دن وہ ایک جوڑا پہن کر رکھتا ہوں، 7ویں دن میں چھٹی کرتا ہوں، میں اسی کپڑے کو جوڑے کو دھوتا ہوں، گھر میں سطر ڈھانپنے کے لیے میں بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھتا ہوں، پورا دن میں انتظار کرتا ہوں کپڑوں کے خشک ہونے کا، وہ کپڑے جب خشک ہو جاتے ہیں میں پھر دوبارہ زیب تن کرتا ہوں۔ میری یہ مجبوری نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں 7ویں دن میں چھٹی نہ کرتا کبھی بھی۔ ایک جوڑا ہے میرے پاس کپڑوں، اور آخری سوال یہ تھا کہ سعید تو اتنا روتا کیوں ہے؟ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین 40 سال میرے کفر میں گزرے ہیں، جب وہ کفر کے بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے برائیاں، وہ چیزیں مجھے یاد آتی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے نافرمانیوں کا وہ منظر جب گھومتا ہے، پھر اللہ کا خوف میرے دل میں آ جاتا ہے کہ قیامت والے دن یہ گناہوں کے بکس اور یہ پنڈورے اور کٹھریاں لے کر جب خدا کی عدالت میں جاؤں گا، اپنے رب کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ خوف مجھے رونے پر مجبور کرتا ہے، اور کبھی اس خوف کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ میں روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ خدا کی قسم جس وقت اس طرح کے حکمران مسلمانوں کو میسر تھے، وہ مسلمان زمین پر بیٹھ کر عرشوں پہ حکومت کیا کرتے تھے، مشرق و مغرب ان کی بات مانا کرتے تھے۔ جب اس لیول کا عدل تھا، انصاف تھا، قرآن و سنت کی بالادستی تھی، پھر ان حکمرانوں کا آرڈر زمین پہ چلتا تھا، دریاؤں پہ چلتا تھا، جنگل کے درندوں پہ چلتا تھا، ہواؤں پہ چلتا تھا، آگ پہ چلتا تھا۔ آگ لگ گئی، حضرت عمر کے زمانے میں پہاڑ کے درے سے آگ نکلنی شروع ہوئی، بستی کی طرف بڑھ رہی ہے، لوگ ڈر گئے۔ اس زمانے میں کوئی 15 کا محکمہ نہیں تھا، کوئی فائر بریگیڈ کا محکمہ نہیں تھا، کوئی ایمرجنسی آگ بجھانے کا بندوبست نہیں تھا۔ پوری بستی خوف زدہ ہو کر امیر المومنین حضرت عمر کے پاس آئی، امیر المومنین آگ لگ گئی ہے، بستی کی جانب بڑھتی چلی، پھیلتی چلی جا رہی ہے، کیا کریں؟ حضرت عمر ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اٹھے، وہ قمیض اتاری جس میں 17 پیمند لگے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ عمر
انصاف پہ قربان جاؤں، تیرے عدل پہ قربان جاؤں، تیرے فقر پہ قربان جاؤں، تیری عاجزی پہ قربان جاؤں۔ وہ قمیض جس پہ 17 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، حضرت عمر نے وہ قمیض اتاری، اپنے غلام کے ہاتھ میں دی، کہا جاؤ جدھر سے یہ آگ بڑی ہے میری قمیض اس کے آگے کرتے چلے جانا، وہ آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے گی۔ اور زمانے نے یہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت عمر کی قمیض دیکھ کر آگ نے حیا کیا، زمین پہ زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، زمین لرزنے لگی، لوگ خوف زدہ ہو گئے، کلمے کا ورد کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے۔ حضرت عمر کو جو پتا چلا زلزلہ آیا، کیسے حکمران تھے، آرڈر دیکھو نا، آرڈر کا لیول چیک کرو۔ آج ہماری بیوی نہیں سنتی، ہمارا بچہ نہیں سنتا، ہمارا نوکر نہیں سنتا، ہمارا ماتحت نہیں سنتا۔ حاکم آج تنگ ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ رعایا فاقی ہو چکی، رعایا ہمارا کہنا نہیں مانتی، رعایا ہمارے حکم کو نہیں مانتی۔ بھائی رعایا کیسے مانے حاکم کی؟ کیا حاکم نے خدا کی مانی؟ اولاد کیسے مانے باپ کی؟ کیا باپ نے خدا کی مانی؟ بیوی کیسے مانے خامن کی؟ کیا خامن نے رب کی مانی؟ اور محکوم کیسے مانے حاکم کی؟ کیا حاکم رب کی بغاوت نہیں کر رہا؟ کیا دفتر کا باس رب کی بغاوت نہیں کر رہا؟ کیا علاقے کا وڈیرا خدا کا باغی نہیں ہے؟ کیا پوری قوم خدا کی باغی ہے؟ تو جو ہمارے ماتحت تھے وہ ہمارے باغی، وہ ہمیں جھوٹے مارتے ہیں، وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو تمہارے ماتحت تمہاری مان کر چلے تو آج سے اللہ کی ماننی شروع کر دو، آج سے اللہ کے رسول کی ماننی شروع کر دو۔ دنیا تمہاری غلامی کرے گی، یہ دنیا ہے عمر کی غلامی کر رہی ہے۔ زمین پہ زلزلہ آیا، حضرت عمر کو غصہ آیا اور اپنا کوڑا ڈھونڈا جو ہر موقع پر حضرت عمر پاس رکھتے تھے، اٹھایا اور لرزتی ہوئی زمین پہ کوڑا مارا اور زمین کو مخاطب کیا جیسے کوئی بندہ پڑھے لکھے بندے کو مخاطب کرتا ہے، جیسے کوئی بندہ اپنے کسی ماتحت نوکر کو مخاطب کر کے ڈانٹتا ہے، ایسے زمین کو مخاطب کر کے کہا اے زمین تو کیوں لرزتی ہے؟ کیا عمر تیرے سینے پہ عدل نہیں کر رہا؟ کیا عمر تیرے سینے پہ انصاف نہیں کر رہا؟ یہ جملے زمین نے سنے، زلزلہ رک گیا، لرزتی ہوئی زمین کو قرار آ گیا۔ یہ ہیں حکمران، یہ ہے عدل، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے اسلام کا نظام ریاست۔ اللہ ہمیں یہ نظام نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اس کی بہاریں نصیب فرما دے۔ ان مسلمانوں کو اس خوبصورت نظام کی تمنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خواہش کرنے کی، تمنا کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا، آرزو کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا۔ آج پڑوس میں میرے طالبان کو یہ نظام ملا ہے، کہو الحمدللہ۔ جو جتنا خوش ہے اتنا کہہ دے الحمدللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دے الحمدللہ۔ اللہ میرے ان بھائیوں کی مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ ان کی تعین غیبی سے مدد فرما، آسمان کے فرشتوں سے ان کی مدد فرما، جنگل کے درندوں سے ان کی مدد فرما، کائنات کے نظام سے ان کی مدد فرما۔ آج دنیا ان کی مخالف، کوئی پرواہ نہیں، تیری ذات تو ان کے ساتھ ہے، تو نے بتا دیا۔ آج دنیا دیکھو، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں نا یارو، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ میں آئے دن کی خبریں سنتا ہوں طالبان کے 10 دن کے اندر افغانستان پر چھا گئے، کتنے دن؟ 10 دن کے اندر پوری دنیا میں مثال اور تاریخ رقم کر دی۔ دنیا کی تیز ترین فتح، کیسی فتح؟ تیز ترین فتح۔ 10 دن پہلے پہلا صوبہ فتح کیا، قبضہ کیا اس پر، اور 10 دن کے اندر 34 صوبے فتح کر کے وہ ہمارے جناب۔ اور کابل کی فتح نے تو اپنی تاریخ رقم کر دی جناب، گولی بھی نہیں چلی، اور جناب ڈنڈا بھی نہیں چلا، بارود بھی نہیں چلا، تھپڑ بھی کسی کو نہیں مارا۔ وہ فتح مکہ کا منظر پیش ہوا، وہی مکہ جس سے میرے نبی کو دھکے دے دے کر کافروں نے، مکہ کے چودھریوں نے نکالا تھا۔ 10 سال کے بعد میرے نبی اپنے 10,000 قدسی صفت مجاہدین کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے، تلوار نہیں اٹھائی، نیزہ نہیں چلایا، تیر نہیں چلایا، تھپڑ نہیں مارا، انگلی نہیں اٹھائی، لیکن پورے مکہ کی چابیاں ان بدماشوں نے پلیٹوں میں رکھ کر میرے نبی کے سامنے پیش کر دی۔ ان کی اکڑی بھی گردنیں جھک گئی، ان کا کفر کافور ہو گیا، ان کا نام خاک میں مل گیا، اور مکہ فتح ہوا۔ جس دن مکہ فتح ہوا، دل میں بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ظالم اور جابر دل میں سوچ رہے تھے آج خیر نہیں ہے ہماری،
ان کو اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے کہ ہم نے تبتی کی ریتوں پہ بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے سمیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے زنیرہ کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے 80 سال کے مسلمانوں کے جسموں کو چیرا تھا، ہم نے ریتوں پہ لٹا کے ان پر کوڑے برسائے تھے۔ آج مکہ کے بدماشوں کو اپنے کرتوت جب یاد آئے تو دل ان کا دھڑکنے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، پریشان پسینے چھوٹنے لگے کہ آج تو ایک ایک ظلم کا حساب نبی کے دیوانے برابر کریں گے، آج تو ایک ایک بدماشی کا بدلہ چکائیں گے۔ آج تو خیر نہیں ہے ہماری، لیکن وہاں فیصلے کچھ اور ہو چکے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے ان جان کے دشمنوں کو، ان بدماشوں کو، ان خون بہانے والے قاتلوں کو، ان دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے جان کے دشمنوں، اے صحابہ کا خون کرنے والوں، اے ان کے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرنے والوں، اے ان کی کھوپڑیوں کو نیزے کی انیوں پہ پرونے والوں، اے میرے صحابہ کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکانے والوں، اے میرے صحابہ کو جلتے ہوئے انگاروں کی بھٹیوں میں پھینکنے والوں، اے دنیا کے بدماشوں، جاؤ تمہارا پالا آج رحمت للعالمین سے پڑا ہے۔ میں جہانوں کے لیے رحمت، میں اپنوں کے لیے رحمت، میں بیگانوں کے لیے رحمت، لا تثریب علیکم اليوم۔ میرے بھائی یوسف نے بھی تخت ملا تھا، سب بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، محمد کو بھی مکے کا تخت اور حکومت ملی ہے، محمد نے بھی جان کے پیاسوں کو معاف کیا۔ آج 14 صدیوں کے بعد کابل کی سرزمین پر محمد کے غلاموں کو، طالبان کو جب حکومت ملی، تخت ملا، انہوں نے بھی پیغمبر کی سیرت اور سنت کو زندہ کر کے تمام خون کے پیاسوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے بتا دیا یار روئے زمین پر محمد کی شریعت کے واقعتاً اگر حقیقی علم بردار ہیں تو وہ طالبان ہیں۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ باقی تو چوری کھانے والے مجنون ہیں میرے آپ جیسے، نعرے لگانے والے عاشق ہیں میرے آپ جیسے، نبی کا نام سن کر صرف انگوٹھے چومنے کی حد تک محبت کا اظہار کرنے والے ہیں میرے اور آپ جیسے عاشق۔ حقیقی عاشق تو وہ تھے، لیکن آج طالبان کو اسلامی نظام کی بہاریں دیکھنی نصیب ہو رہی ہیں، تو بتاؤ اس کے پیچھے ان کی 40 سال کی جدوجہد ہے یا نہیں ہے؟ 40 سال منہ سے کہنا آسان ہے، انہوں نے روس جیسی کفر کا مان توڑا، انہوں نے انگریز جیسی طاقت کو پاش پاش کیا، انہوں نے برطانیہ کے غرور کو خاک میں ملایا، اور انہوں نے وقت کے فرعون امریکہ کو اس کے 48 اتحادیوں سمیت ذلت آمیز شکست سے مجبور کیا۔ کیا ہے ان کے پاس؟ ٹیکنالوجی۔ اور بولو اس مجمع میں جتنے پڑھے لکھے ذی شعور لوگ بیٹھے ہو، میں آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ صبح شام ٹی وی سنتے ہو، میڈیا سنتے ہو، اینکر پرسنوں کے تبصرے سنتے ہو، یہ اینکر پرسن صبح شام امریکہ کی برتری کے نغمے پڑھ پڑھ کے نہیں تھکتے، امریکہ کی ٹیکنالوجی کے قصیدے پڑھ پڑھ کے نہیں تھکتے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ڈراتے پھرتے ہیں۔ او ہو امریکہ سے ڈر نہ لڑنا، امریکہ سے ٹکر نہ لینا، امریکہ کے مقابل نہ نکلنا، امریکہ تمہیں مار دے گا، امریکہ تمہیں پسند کر دے گا، امریکہ تمہیں پتھر کے دور میں دھکیل دے گا۔ امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی، وہ راکٹ، یہ ایجادات، وہ سائنسی شاہکار، امریکہ امریکہ امریکہ۔ آج ہمارے کئی مسلمانوں نے بھی امریکہ اور اس کی ٹیکنالوجی کو خدا مان کر اس کا کلمہ پڑھ کے اس پر ایمان لاتے ہیں، صبح شام امریکہ اور یورپ کے گھوڑوں کو سجدے کر کر کے نہیں تھکتے۔ طالبان نے بتا دیا لوگوں کائنات میں خدا ایک ہی ہے، سپر پاور ایک ہی ہے، اس کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں ہیں جو فیل ہیں، ان کی کوئی حیثیت و قوت نہیں ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کو کافر کو یورپ کی مشینوں پہ بھروسہ ہے، مسلمان کو خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ بولو ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے پریکٹیکل کر کے دکھایا گا، صرف تھیوری نہیں۔ وہ جو اللہ کہتا تھا نا قرآن میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اے میرے بندو کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئی۔ آج وہ منظر پریکٹیکل ہم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ میں جب سے یہ خبریں سن رہا ہوں نا طالبان کی، پوری دنیا کا میڈیا منہ کھولے ہوئے طالبان طالبان طالبان، اور خبر ہی کوئی نہیں اور باقی کوئی نہیں ہے جناب، پاگل بخار چڑھا ہوا طالبان طالبان۔ تو جب میں داڑھی پگڑی والوں کو آن بان شان کے ساتھ آتے ہوئے جاتے ہوئے اور جناب وہاں کی ایوان صدر میں بیٹھتے ہوئے اور دنیا کے کافر
کافروں کے اعصاب پر سوار ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں کروں گا انشاءاللہ، خوشی کی مٹھائی تقسیم کروں گا انشاءاللہ۔ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ سارے بولو۔ سب کو نہیں کھلا سکتے، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ یار کیا وجہ ہے ہمارا کوئی کھلاڑی بندوں کی طرف ناچنے والا گلوکار کہیں باہر گانا گا کے آ جائے، وہ فلم بنا لے، زانی اور شرابی یہ بغیرتی کے کام کریں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کر کر کے نہیں سکتے۔ حکومتیں منہ کھول دیتی خزانوں کے، اتنا انعام، اتنا انعام، اتنا انعام، یہ کب لے کر آیا، پاکستان کا نام روشن کر دیا، سب اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں کیوں نہ پیش کروں؟ طالبان تم نے اسلام کا نام روشن کر دیا، تم نے نبی کی داڑھی ٹوپی پگڑی کو عزت دے دی، تم نے دنیا کے کافروں کو ان کی اوقات بتا دی، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سارے بولو۔ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے حضرت عمر کا دور حکومت، جس کے میں نے چند مثالیں آپ کو دی۔ میں نہیں کہتا کہ طالبان وہی صحابہ کا پورا کردار اپنا رہے ہیں یا اس کو لاگو کر رہے ہیں، لیکن روئے زمین پر جتنی مشابہت طالبان کو اس دور سے ہے، کسی اور کو کوئی اور مثال ہے پیش کر سکتے اس زمانے میں؟ وہی درویشی، وہی فقر۔ اس زمانے میں عمر تھا، اس زمانے میں ملا عمر ہے۔ ناموں میں بھی مشابہت، کاموں میں بھی مشابہت۔ اس زمانے میں عمر سے کفر کی ماں مرتی تھی، آج ملا عمر سے کفر کی ماں مر رہی ہے۔ مشابہت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے یہ روب رکھا، دبدبا رکھا، تو آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ آج ساز و سامان ہار گیا، بے سر و سامانی جیت گئی، آج تکبر ہار گیا، عیش اور فخر جیت گیا، آج ٹیکنالوجی ہار گئی، اللہ کی مدد اور نصرت جیت گئی، آج تخت نشین ہار گئے، گھوڑیا نشین جیت گئے، آج پینٹ اور ٹائی پہننے والے ہار گئے، آج داڑھی ٹوپی اور پگڑی والے جیت گئے، آج کیمبرج اور آکسفورڈ والے ہار گئے، آج مدرسے میں پڑھنے والے ملا جیت گئے، آج کفر کی طاقت ہار گئی، آج کلمے کی طاقت جیت گئی ہے۔ جیتی ہے نہیں جیتی ہے؟ مجھے مزہ نہیں آ رہا، آپ میرے ساتھ نہیں ملے۔ میرے خیال میں آپ کو طالبان کی خدا سے خوشی نہیں، سارے نہیں بولتے، سارے نہیں بولتے، پچھلے کونے والے بھی بولو، خوشی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بلند کرو دونوں جن کو خوشی ہے۔ ایسا نظام پاکستان میں بھی چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ان بدماشوں کی گردنیں بھی ناپنی چاہیے نہیں ناپنی چاہیے؟ اللہ کو طالبان کی جراثیم ادھر بھی بھیج دے، آمین کہہ دو سارے۔ اللہ اس ملک میں بھی ملا عمر کو پیدا فرما دے، اس ملک میں بھی کوئی غیرت مند حکمران نصیب فرما دے۔ آنا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آئے گا انشاءاللہ آئے گا۔ اور ایک اور بھی خوشخبری ہے، ایک اور بات کی بھی مبارکباد ہے۔ ایک تو طالبان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اس بات کی مبارک۔ دوسری مبارک یہ کریڈٹ مدرسے داڑھی ٹوپی پگڑی والوں کو ملا، یہ دوسری مبارک۔ کریڈٹ کس کو ملا؟ وہی طالبان کون ہے؟ مدرسوں کے طالب، سمجھ آئے نہیں آج؟ مدرسوں کے طالب ہیں نا سارے۔ پتہ چلا مولوی، تم کہتے ملا کی دوڑ مسجد تک، تم نے تو یہی نعرے لگایا تھا نا مولویوں کے بارے میں۔ اب ملا نے بتایا کہ ملا کی دوڑ کہاں تک ہے۔ انشاءاللہ یہ تو قابل ہے، ہم بتائیں گے ملا کی دوڑ دہلی تک ہے، ملا کی دوڑ واشنگٹن تک ہوگی انشاءاللہ۔ کہہ دو ہوگی نہیں ہوگی انشاءاللہ؟ ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ تم نے تو مولویوں کو بڑا بدنام کیا، میڈیا پر بیٹھ کر تم نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن مولوی کے باتوں اور نعروں سے نہیں، اپنے عمل سے بتایا کہ مولوی بہت کچھ کرنا جانتا ہے۔ اس کا خدا پر بھروسہ، خدا کے رسول پر بھروسہ۔ ہمارا نبی صرف مسجد کا امام نہیں تھا، صرف منبر کا خطیب نہیں تھا، صرف 5 ٹائم نماز نہیں پڑھاتا تھا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی نے بھی کل جہانوں کا نبی بن کر دکھایا، ریاست مدینہ بنا کر دکھائی۔ آج نبی کے نام لے گا بھی مسجدوں مدرسوں کی چٹائیوں تک محدود نہیں رہیں گے، نبی کے دین کے پرچم کو لے کر انشاءاللہ مشرق و مغرب تک چھا جائیں گے انشاءاللہ۔ آئے گا نہیں آئے گا یہ نظام انشاءاللہ؟ آج باقی لوگ تو پارٹیاں لیڈر، ان کو تو سونگا ہوا ہے کہ ہم نے طالبان کو مبارکباد دی، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ نہ نون لیگ والا بولا اور نہ وہ پیپلز پارٹی والے بولے اور نہ ہمارا موجودہ امیر المومنین بولا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ان کو تو وہ جلاب لگے ہوئے نا، ان کو اپنی فکر ہے۔ اگر طالبان کے حق میں کل بھی پاکستان کی سرزمین پر کھل کر بولا تھا اور آج بھی سب سے
ایک تو اسلامی نظام کی فتح، دوسرا داڑھی ٹوپی پگڑی اور مدرسے والوں کی فتح، اور تیسری فتح بھی ہے ایک اور، اس پر بھی خوش ہونا چاہیے آپ کو، اس سارے کفر کو تگنی کا ناچ نچانے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے سارے، ان کا تعلق علماء دیوبند سے ہے۔ بولو اونچی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو ہے یا نہیں ہے؟ آج علماء دیوبند کے نام لیوا ان جان نثاروں نے یہ کام کر کے بتا دیا کہ آج کے دور میں بھی کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق و باطل کے اس معرکے میں علماء دیوبند کا کردار تھا، اور ماضی کے اندر بھی جب انگریز کے ناپاک قدم ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں اس برِ صغیر پاک و ہند میں لگے تھے، انگریز کو بھی اسی طرح مار کر برِ صغیر سے نکالنے والے ملا کے کردار اور تعلق بھی علماء دیوبند سے تھا۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا حال بتا رہا ہے ہمارا ماضی بھی شاندار تھا، کہو الحمدللہ۔ تو دیوبندی صرف نعرے نہیں لگاتے، دیوبندی زبانی جمع تفریق نہیں کرتے۔ اگلے دن انڈیا کا ایک صحافی انڈیا کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر دعائیاں دے رہا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی شریعت کی بات ہوتی ہے، خلافت راشدہ کی بات ہوتی ہے، اسلام کے نظام کی بات ہوتی ہے، کوئی تحریک چلتی ہے، اس کا پورا دم تلاش کرو، پیچھے یہ دیوبندی کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہندو صحافی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہمیں فخر ہے، بولو ہمیں کیا ہے؟ سارے بولو ہمیں کیا ہے؟ طالبان تمہارا شکریہ، تم نے ہمارا سر بھی فخر سے بلند کر دیا، بولو شکریہ ادا کرنا چاہیے نہیں؟ لیکن اگلا امتحان ابھی شروع ہوا ہے طالبان کا۔ ظاہری دشمن سے کل تک وہ لڑتے رہے، اب ان کو خفیہ دشمن سے لڑنے کا نمبر آیا۔ ظاہری دشمن سے لڑنا آسان ہے، خفیہ دشمنوں سے لڑنا اب منافقوں سے لڑنا پڑے گا ان کو۔ اندر بین الاقوامی ایجنسیاں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس سسٹم کو فیل کرنے کی کوشش کریں گی کہ اسلامی نظام فلاپ ہو جائے، تاکہ دنیا کے مسلمان بھی کیا ہو جائیں؟ بدزن اور متغفر ہو جائیں۔ اب ہم نے اور کچھ نہیں اپنے بھائیوں کے لیے صبح و شام کیا مانگنی ہے؟ سارے بولو کیا مانگنی ہے؟ اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی نصرت فرما، اللہ ان ظاہری اور باطنی دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما۔